پاکستان ان ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے جہاں انجیکشن کے استعمال کی وجہ سے کراس انفیکشن کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انجیکشن کے بہت زیادہ استعمال کے ساتھ غیر محفوظ انجیکشن کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہیپاٹائٹس اور HIV ایڈز کے زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 15 ملین سے زائد افراد ہیپاٹائٹس B یا C میں مبتلا ہیں۔ ہر سال 1,50,000 نئے کیس سامنے آتے ہیں۔ اس شرح سے 2015 اور 2030 کے درمیان ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں 20 ملین اموات ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں پاکستان میں 0.3 ملین افراد ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے دیہی سندھ کے ایک علاقے میں HIV ایڈز کے کیسز میں شدت آنے کی خبر کے پھیلنے کی اطلاع ملی تھی، جس کی وجہ آلودہ سرنج کا بار بار استعمال بتایا گیا تھا۔ پاکستان بھر میں ہیپاٹائٹس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے ساتھ ساتھ یہ خاص واقعات وزارت صحت کی طرف سے ایک قومی ایکشن پلان کی تشکیل کے لیے فوری اقدام کا باعث بنے ہیں۔ یہ منصوبہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ HIV اور ہیپاٹائٹس کے 60% واقعات میڈیکل ڈسپوزیبل کے دوبارہ استعمال کی وجہ سے تھے۔ یہ منصوبہ WHO کے ہدایات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ غیر محفوظ انجیکشن کو روکنے کے لیے خصوصی حفاظتی نظام پر مشتمل آٹو ڈسیبل سرنج کو متعارف کروایا جائے۔ کیپرا میڈ پرائیویٹ لمیٹڈ نے پہلی مرتبہ ایسی سرنج متعارف کرائی جس کا نام الدولیا آئیکو سرنج ہے، اور اس سرنج میں دوبارہ استعمال سے بچاؤ کی خصوصیات ہیں۔ آئیکو سرنج مصر میں WHO کے منظور شدہ مینوفیکچرنگ یونٹ سے درآمد کی جاتی ہے۔ کمپنی اس سرنج کی تیاری میں جدید ترین آلات استعمال کر رہی ہے، اور اس طرح تیار کردہ سرنج معیار میں کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کمپنی کی مصنوعات یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے کئی ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ آئیکو سرنج WHO سے منظور شدہ ہے۔ اس کے پاس تمام ضروری ISO سرٹیفکیشن ہیں جو اسٹیریلٹی ایشورنس اور بایو کمپیٹیبلٹی کو یقینی بناتا ہے۔ آئیکو سرنج کو تیاری کے دوران مختلف کوالٹی ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا را مٹیریل مضر صحت نہ ہو۔ ایسی سرنج کو بایو کمپیٹیبل سرنج کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آئیکو سرنج WHO اور یورپی یونین سے منظور شدہ ہے۔ آئیکو سرنج انسانی صحت کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ پاکستان میں دستیاب چند آٹو ڈسیبل سرنجوں میں سے ایک ہے جو اپنے پروڈکٹ کے نام کے ساتھ اپنا اصل فری سیل سرٹیفکیٹ بھی رکھتی ہے۔ اس کی سوئی میں ٹرپل بیول نیڈل کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اسی بین الاقوامی کمپنی سے خریدی جاتی ہے جس کا استعمال مختلف معیاری سرنج مینوفیکچرنگ برانڈز کرتے ہیں۔ اس کا معیار طبی عملہ اور مریض دونوں کے لیے حفاظت اور سہولت کے ساتھ انجیکشن کی جگہ پر کم سے کم درد کو یقینی بناتا ہے۔ آئیے ہم اس نئی آٹو ڈسیبل سرنج کے استعمال کرنے کے طریقے کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ آٹو ڈسیبل سرنج کو کھولنے کا طریقہ۔ ایک نئی آٹو ڈسیبل سرنج کو لے کر اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ سرنج کی پیکنگ کھلی ہوئی نہ ہو۔ سرنج کو ہمیشہ اس سائڈ سے کھولیں جہاں پیل اوپن لکھا ہوا ہو۔ سرنج کو ہرگز درمیان سے مت کھولیں۔ نیڈل کو سرنج کے ساتھ مضبوطی سے اٹیچ کریں۔ آٹو ڈسیبل سرنج کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ برائے کرم اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی آٹو ڈسیبل سرنج روایتی سرنجز سے استعمال میں ذرا مختلف ہے۔ روایتی سرنجز میں پلنجر کو ہوا نکالنے کے لیے دبایا جاتا ہے، جبکہ آٹو ڈسیبل سرنج میں آپ نے ہرگز یہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کی سرنج استعمال سے پہلے ہی لاک ہو کر ضائع ہو جائے گی۔ سرنج کو انجیکشن سے بھرنے کے لیے سوئی کو وائل کے نچلے حصے تک لے کر جائیں، پھر پلنجر کھینچ کر حسب ضرورت سے تھوڑی زیادہ مقدار میں بھر لیں، پھر نیڈل کو وائل سے نکال لیں۔ سرنج کا رخ اوپر کی جانب کر کے پلنجر کو ہلکا سا دبائیں تاکہ ایئر ببلز نکل جائیں۔ آٹو ڈسیبل سرنج کو انجیکٹ کرنے کا طریقہ۔ انجیکشن لگانے کے لیے سرنج کو صحیح اینگل پر رکھیں، پلنجر کو دبائیں۔ جب آپ کا انجیکشن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو آخر میں کلک کی آواز آئے گی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی سرنج لاک ہو چکی ہے۔ اب پلنجر کے پچھلے حصے کو انگوٹھے کی مدد سے توڑ دیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ سرنج استعمال کے قابل نہیں رہی۔ آٹو ڈسیبل سرنج کو ضائع کرنے کا طریقہ۔ یہ سرنج استعمال شدہ ہے، اسے حفاظت سے سیفٹی باکس میں ضائع کریں۔ احتیاط کیجیے کہ آپ کو نیڈل سے کوئی زخم نہ ہو جائے، جو کہ انجیکشن لگانے کے بعد
और नीडल को ज़ाया करने से पहले हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑटो डिसेबल सिरिंज को इस्तेमाल करने का तरीका समझ आ गया होगा। इन्हीं हिफाजती इक़दाम पर अमल करते हुए हम हेपेटाइटिस और मज़ीद बीमारियों के फैलाव को भी रोक सकते हैं। शुक्रिया।